ان کے دیوانے کو بس ان کی زیارت چاہیے، دیکھیں ہی کہ مسکرا دیں گے فرشتے قبر میں۔ میں اب آواز دینے جا رہا ہوں بغیر کسی تاخیر و تمہید کے علامہ اقبال کے ان چند شعروں کے ساتھ، جن کو میں بطور تمہید پیش کرتا ہوں کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی تو کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ ہی۔ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ آئینے جواں مرداں حق گوئی و بے باکی اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ آئیے حضرات گرامی، میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ آپ حضرات یوں کہہ رہے ہیں کہ جو دل کی دوا ہے وہ دوا کیوں نہیں دیتے، اے چارہ گرو ان کو بلا کیوں نہیں دیتے۔ میں نام لے لینا کافی سمجھتا ہوں کہ تھی خطابت کبھی کمال میری، اب خطابت میری کرامت ہے۔ میں استاذ الاساتذہ استاذ گرامی قدر جناب حضرت مولانا مسرت حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ استاذ حدیث و تفسیر جامعہ عربیہ ہتھورا باندھا، میں حضرت والا سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنی خطابت سے ہم سامعین کے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ انہی کے مطلب کی کہہ رہے ہیں، زبان اپنی ہے بات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہے ہیں، زبان اپنی ہے بات ان کی، انہی کی محفل سجا رہے ہیں، چراغ اپنا ہے رات ان کی۔ جناب صدر، حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، مکرم دوستوں، عزت مآب ماؤں اور بہنوں، مجھے اپنے آپ کو آپ حضرات کے درمیان پا کر بے انتہا خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ آپ حضرات نے اس جلسے کے انتظام و انصرام سے تعلق اپنے جن جذبات کو پیش کیا ہے وہ آپ حضرات کے پورے ذوق و شوق کے ساتھ، پوری انہماک و توجہ کے ساتھ اس جلسے میں حاضری سے اور اس جلسے میں شرکت سے محسوس ہو رہی ہے۔ اس جلسے کا عنوان جلسہ دستار بندی ہے، یعنی اس مدرسہ عربیہ اسلامیہ احیاء العلوم میں جن بچوں نے قرآن پاک کا حفظ مکمل کیا ہے، ان قریب انشاءاللہ العزیز امت کے اساتین یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان کے ہاتھوں سے ان کے سروں پر دستار باندھی جائے گی اور وہ روح پرور منظر ان قریب ابھی آپ کے سامنے آنے کو ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن پاک کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جس طریقے سے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بہت سے ایسے انبیاء ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتاب ہدایت کو بھی نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے تورات اتاری، انجیل اتاری، زبور اتاری، اور اس سے پہلے کئی ایسے انبیاء ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انسانی ہدایت کے لیے صحیفے نازل فرمائے۔ آپ نے پڑھا ہے اور علماء سے سنا ہے کہ قرآن پاک سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں، ان کتابوں کے حفاظ زیادہ سے زیادہ انبیاء ہوتے تھے۔ ان کی امتوں میں بہت کم یا تو حفاظ ہی نہیں تھے یا بہت شاذ و نادر، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہماگیر ہے، عالمگیر ہے، اور قیامت کی صبح تک کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طریقے سے سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین بنایا، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ پر 23 سالہ مدت نبوت کے اندر جو قرآن آپ کے قلب مبارک پر اتارا، اس قرآن پاک کو بھی تمام کتب سماویہ پر فوقیت حاصل ہے۔ تو نبی بھی ایسا جو سارے نبیوں کا سردار، اور کتاب بھی ایسی جو ساری کتابوں سے مقدس اور محترم۔ اللہ تعالیٰ نے جس دین کا امین اور جس دین کا مبلغ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، اور جس دین کی حامل کتاب قرآن مقدس کو اللہ تعالیٰ نے اتارا، اس نبی کی نبوت بھی عالمگیر، اور اس پر نازل ہونے والی کتاب مقدس قرآن وہ بھی عالمگیر اور ہماگیر۔ اور صبح قیامت تک جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا یہ منتخب کردہ دین باقی رہے گا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے صدقے یہ قرآن مقدس لوح محفوظ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جس طریقے سے نازل ہوا، بعینہ ہی اسی طریقے سے آج تک اور آج کے بعد سے لے کر صبح قیامت تک ایسے ہی محفوظ رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام مقدس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ اس سے پہلے جو کتب سماویہ ہیں اپنے اپنے وقت میں بالکل درست تھیں، بغیر کسی تحریف کے تھیں۔ بعد میں ان کتابوں میں تحریف ہوئی، رد و بدل ہوا۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے انبیاء کو، پھر علماء کو اور مشائخ کو دی تھی۔ چنانچہ انبیاء علیہ السلام کے بعد اور علماء ربانیین کے بعد ان کی قوم کے لوگوں نے قرآن پاک کتابوں کے اندر تحریف کر ڈالی، رد و بدل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نازل فرمایا وہ ایسا دین جو سارے ادیان پر غالب ہے، اور آپ پر جو دین نازل کیا گیا اور آپ پر جو کتاب ہدایت اتاری گئی وہ کتاب ساری کتابوں پر غالب، اور آپ کی نبوت کے بعد اور آپ کو دین اسلام کے عطا کیے جانے کے بعد سارے ادیان کو اللہ تبارک و تعالی نے منسوخ کر دیا۔
اس کتاب کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمے لی. اس کا اثر یہ ہوا کہ یہ کتاب مقدس لوح محفوظ سے جس طریقے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر 23 سالہ مدت نبوت میں نازل ہوئی، اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر صبح قیامت تک انشاءاللہ العزیز من وعن ایسے ہی باقی رہے گی. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کے اسباب بنائے ہیں. ان اسباب میں سر فہرست اس کتاب کے حفظ کو سبب، اس کتاب کے حفظ کو رکھا ہے. گویا اس کتاب کی حفاظت کے اسباب میں سے اس کتاب کے حفظ کو سب سے اعلیٰ درجہ حاصل ہے، اور یہ سب سے اونچا سبب ہے، سب سے بڑا سبب ہے، جس کو اپنے فضل اور اپنی عنایت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی توفیق اس امت کے حفاظ کو عطا فرمائی ہے. اس امت کے حفاظ اس کتاب کے امین ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس امت کے حفاظ کو قرآن پاک کی حفاظت کا ذریعہ بنایا. اس امت کے علماء کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے معانی کی حفاظت کا ذریعہ بنایا. حفاظت آپ دیکھیں گے قرآن پاک کے اندر کہ یہ لفظ مطلق نازل ہوا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ لفظ حفاظت کا مطلق ہے، اور مطلق سے مراد اس کا فرد کامل ہوتا ہے. چنانچہ اس حفاظت، اس کتاب پاک کی حفاظت کامل اور مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کا وعدہ فرمایا. اور اس کی کامل اور مکمل حفاظت یہ ہے کہ اس کے الفاظ بھی محفوظ ہوں اور اس کے معانی بھی محفوظ ہوں. نہ الفاظ کے اندر کوئی رد و بدل ہو اور نہ معانی کے اندر کسی قسم کا کوئی تغیر و تبدل ہو. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حفاظ کے سینوں کو اس کتاب کی حفاظت کا ذریعہ بنایا، اور علماء ربانیین کو اس کتاب کے معانی کی حفاظت کا ذریعہ بنایا. ان حفاظ کرام کی برکت سے قرآن پاک بالکل من عن ویسا ہی محفوظ ہے. نہ الفاظ کے اندر کوئی فرق ہے، نہ اس کی ترتیب میں کوئی خلل ہے، حتیٰ کہ زیر اور زبر کے اندر معمولی فرق موجود نہیں ہے اس کتاب کے اندر. دنیا نے اس دین کے مٹانے کے لیے، اس دین کی حامل کتاب کو نیست نابود کرنے حتیٰ کہ صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کوششیں کی، سازشیں کی، ہو رہی ہیں اور آئندہ قیامت تک ہوتی رہیں گی. لیکن جب آپ نے ابھی ملاحظہ کر لیا اور سن لیا، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو دنیا کی سازشیں ایک طرف اور اس قرآن پاک کی حفاظت ایک طرف. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. دنیا کی باطل طاغوتی طاقتیں اللہ کے نور کو بجھانا چاہتی ہیں، لیکن اللہ اس کی روشنی کو کامل اور مکمل فرما رہے ہیں، اور صبح و قیامت تک اس کی روشنی کامل اور مکمل رہے گی. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. قرآن کل بھی محفوظ تھا، قرآن آج بھی محفوظ ہے، اور قرآن قیامت کی صبح تک محفوظ رہے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کی حفاظت کا ذریعہ حفاظ کو بنایا ہے جن کے سینوں میں قرآن پاک محفوظ ہے. مجھے بے پناہ خوشی ہو رہی ہے، اور بے پناہ خوشی ہوتی ہے اس وقت جب میں دینی اداروں میں جاتا ہوں، دستار بندی کے جلسوں میں، اور وہاں کبھی سننے کو یہ ملتا ہے کہ ہمارے مدرسے میں 5 بچوں نے قرآن پاک کا حفظ مکمل کیا، کسی مدرسے میں 10 بچے ہیں جن کی تعداد قرآن پاک کی حفظ مکمل کرنے والوں کی، اور کہیں کہیں تو سینکڑوں بچے ہیں، کہیں کہیں ہزاروں بچے ہیں جہاں قرآن پاک کا حفظ مکمل کرتے ہیں. بے پناہ خوشی ہوتی ہے، بے پناہ خوشی ہوتی ہے. میرا دل باغ باغ ہے کہ آج آپ کے اس علاقے کے
اس چھوٹے سے ادارے کے اندر میری دعا ہے کہ اس مکتب کو اور اس مدرسے کو اللہ جامعہ کی شکل دے دے۔ اس ادارے کا فیض جو بظاہر ہم کو مختصر نظر آ رہا ہے، ہماری دعا ہے کہ اس ادارے کے فیض کو اللہ عام اور تام کر دے، اس ادارے کے پڑھنے والوں کو اللہ دین کا سپاہی بنائے اور دین کی اشاعت کا اللہ انہیں ذریعہ بنائے۔ یہ میری دل سے دعا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یہ قرآن پاک اللہ کی مقدس اور محترم کتاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے خوش نصیب بندوں کو اس کتاب پاک سے تعلق نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے باتوفیق اور سعادت مند بندوں کو اس قرآن پاک کے پڑھنے اور پڑھانے سے جوڑتے ہیں۔ بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے وہ نونہال بچے جنہوں نے قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں ان کے اساتذہ جنہوں نے ان بچوں کے پیچھے محنت کر کے ان بچوں کو قرآن پاک حفظ مکمل کرایا، اور مبارکباد کے مستحق ہیں ان کے والدین کہ جن کے نونہالوں نے اپنے سینے میں قرآن پاک کے حفظ کو مکمل فرمایا۔ اور مبارکباد ہیں آپ حضرات اور امت کے سارے حضرات کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے حفاظ امت میں پیدا فرمائے۔ یاد رکھیے، قرآن پاک کا حفظ کرنا فرض ہے، فرض، لیکن فرض کفایہ ہے۔ علماء کہتے ہیں، بلکہ یوں کہیے اہل سنت والجماعت کا یہ کہنا ہے کہ قرآن پاک کا اتنا حفظ کرنا کہ جس سے انسان اپنی نماز کو کما حقہ ادا کر سکے، ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان بندے پر اور ہر مسلمان بندی پر فرض ہے۔ اور جہاں تک پورے قرآن پاک کے حفظ کا تعلق ہے تو پھر پورے قرآن پاک کا حفظ کرنا یہ ہر مسلمان پر اور ملت کے ہر فرد پر فرض نہیں ہے، لیکن فرض کفایہ ضرور ہے۔ ملت کے اندر اگر کوئی بھی قرآن پاک کا حافظ نہیں ہوگا تو پھر وہ گنہگار ہوگا۔ گویا ہماری یہ حفاظ ہیں جو قرآن پاک کا حفظ کر کے آپ کو فارغ کر رہے ہیں ایک فریضے کو اپنے ذمے لے کر کے۔ اس لیے میرے عزیزوں، آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ قرآن پاک کا حفظ مکمل کر لینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ این سعادت بزور بازو نیست تا نبخشت خدائے بخشندہ۔ یہ اللہ کی منتخب کردہ گویا ایک جماعت ہے۔ اللہ کی توفیق شامل حال ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے سینوں کو اپنی کتاب مقدس کی حفاظت کا ذریعہ بنایا۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ہر طرح کی اس قرآن پاک کے مٹانے کے تعلق سے سازشیں ہوئی ہیں، لیکن ہر زمانے میں سازشیں ناکام ہوئیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ سند متصل کے ساتھ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں یحییٰ ابن اقسم کے حوالے سے۔ وہ فرماتے ہیں یحییٰ ابن اقسم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا خلیفہ مامون رشید کے زمانے کا۔ خلیفہ مامون رشید یہ علم دوست تھے۔ ہر سال ان کے یہاں علماء کی محفل جمع ہوتی اور دینی مسائل پر سیمینار ہوتا، گویا کانفرنس ہوتی، آپس میں بحث و مباحثہ ہوتا، تحقیقات کے نتیجے میں کوئی چیزیں سامنے آتی تھی۔ ایسے ہی علمی مجلس منعقد ہوئی۔ اس مجلس میں امت کے دانشور جمع ہوئے۔ ان میں سے ایک بندہ جو بڑا چرم زبان تھا، فصیح اللسان تھا، نہایت زیرک تھا، نہایت ہی عمدہ فصیح و بلیغ زبان استعمال کر رہا تھا، اور گویا موجودہ علماء میں اپنی زبان کے اعتبار سے، اپنی طلاقت لسانی کے اعتبار سے اور گویا اپنے علم کے اعتبار سے ممتاز نظر آ رہا تھا۔ مامون رشید نے کہا کہ بھائی آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ اسرائیلی تو نہیں ہیں، یعنی آپ یہودی تو نہیں ہیں؟ انہوں نے برملا اعتراف کیا اور انہوں نے کہا کہ میں اسرائیلی ہوں۔ مامون رشید نے کہا کہ بھائی میری آپ سے ایک درخواست اور التجا ہے، وہ یہ کہ آپ اسلام قبول کر لیں، آپ ایمان قبول کر لیں۔ حمیت غالب آئی جس کی بنیاد پر اس نے اسلام کے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ بندہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ دوسرے سال
پھر علماء کی مجلس منعقد ہوئی اور اس بندے نے اس مجلس کے اندر پھر شرکت کی. خلیفہ مامون رشید نے اس شخص کو پہچان لیا. اس وقت وہ اسرائیلی اور یہودی کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک عالم ربانی کی حیثیت سے گویا اس مجلس میں شریک ہوا تھا. خلیفہ مامون رشید نے مجلس کے اختتام کے بعد ان کو بلایا اور فرمایا کہیں آپ وہی تو نہیں ہیں جن سے میری گزشتہ ملاقات ہوئی تھی, یعنی آپ اسرائیلی بھائی تو نہیں ہیں؟ فرمایا ہوں تو میں وہی. فرمایا مجھے آپ یہ بتائیں کہ گزشتہ تو آپ نے اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا, اب آپ حلقے بغوش اسلام ہو چکے ہیں, اسلام کے دائرے میں داخل ہو چکے ہیں. وہ کون سی چیز ہے جس نے آپ کو اسلام لانے پر آمادہ کیا؟ اس کا محرک کیا ہے اور اس کا باعث کیا ہے؟ وہ اسرائیلی عالم کہتا ہے کہ آپ نے مجھے اسلام کی دعوت دی, میں نے اس وقت آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا, میں یہاں سے چلا گیا. جانے کے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ دین عیسوی یہ بھی آسمانی دین ہے, دین موسوی یہ بھی ایک آسمانی دین ہے, دین محمدی یہ بھی ایک آسمانی دین ہے, لیکن ان ادیان میں سے اس وقت درست اور صحیح دین کون سا ہے؟ اور وہ کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ہدایت کے لیے امت کی اتاری ہیں, ان کتابوں میں سے اس وقت صحیح صورتحال کے ساتھ اور صحیح گویا صحیح صورت کے ساتھ آخر کون سی کتاب ہے؟ میرے دل میں یہ خیال آیا اور اس کے لیے میں نے ایک تدبیر کی. فرمایا چونکہ میرا خط بہت اچھا ہے, مجھے لکھنا بہت اچھا آتا ہے, چنانچہ میں نے اپنے اس فن کا استعمال کیا اس کتاب مقدس کے اختبار کے لیے, اس کتاب مقدس کے جانچنے کے لیے کہ آخر یہ کتاب کہ جس کو قرآن پاک کہتے ہیں یہ زیادہ سچی ہے, یا وہ کتاب جس کو تورات کہتے ہیں وہ اپنی حقیقت پر باقی ہے, یا وہ کتاب جس کو انجیل کہتے ہیں وہ اپنی حقیقت پر باقی ہے. فرمایا کہ میں نے انجیل کے 3 نسخے لکھے عمدہ خط کے ساتھ, میں نے تورات کے 3 نسخے لکھے عمدہ خط کے ساتھ, اور میں نے قرآن پاک کے 3 نسخے لکھے عمدہ خط کے ساتھ. اور 3 نسخے تیار کرنے کے بعد سب سے پہلے میں عیسائیوں کے راہب کے پاس گیا اور ان کی خدمت میں نے انجیل کے وہ 3 نسخے پیش کیے. انہوں نے بہت سینے سے لگا کر انتہائی احترام کے ساتھ انجیل کے ان نسخوں کو قبول کر لیا. میں تورات کے 3 نسخوں کو لے کر یہود کے بڑے عالم کے پاس پہنچا اور ان کی خدمت میں نے تورات کے وہ 3 نسخے پیش کیے. عمدہ کتابت میں لکھے ہوئے وہ نسخے تھے, بڑے خوبصورت لگے. انہوں نے سینے سے لگایا, آنکھوں سے لگایا, بوسہ دیا اور اس کتاب کو انتہائی احترام کے ساتھ رکھ لیا. لیکن اب باری آئی قرآن پاک کی. میں 3 قرآن پاک کے نسخے لے کر حسب عادت مسلمانوں کے بڑے عالم کے پاس گیا اور ان کی خدمت میں نے وہ 3 نسخے لیے. انہوں نے ان 3 نسخوں کو تو لے لیا, لیکن انہوں نے اس کی تحقیق کی, اس پر ریسرچ کیا. معلوم یہ ہوا کہ اس کے اندر تغیر و تبدل کیا ہوا تھا. میں نے انجیل کے اندر بھی میں نے تحریف کی تھی, تورات کے اندر بھی میں نے تحریف کی تھی, حتیٰ کہ قرآن پاک کے اندر بھی میں نے تحریف کی تھی. قرآن پاک کی بعض آیات کو آگے اور بعض آیات کو پیچھے کیا اور بعض آیات کو حذف کیا. یہی کام میں نے انجیل کے ساتھ کیا, یہی کام میں نے تورات کے ساتھ کیا, اور یہی کام میں نے قرآن پاک کے ساتھ کیا. انجیل کو لینے والے نے اپنے سینے سے لگایا اور رکھ لیا, تورات کو لینے والے نے تورات کو اپنے سینے سے لگایا اور رکھ لیا. لیکن قرآن پاک کے وہ 3 نسخے جو میں کسی عالم ربانی کی خدمت میں نے پیش کیا, اس کو قرار نہ آیا. انہوں نے خود پڑھا, لوگوں کے سامنے پیش کیا, لوگوں نے اس کو پڑھا. پتہ چلا کہ اس قرآن پاک کے نسخے کے اندر تحریف تھی, قرآنی آیات کو آگے اور پیچھے کیا گیا تھا, قرآنی آیات میں رد و بدل کیا گیا تھا, قرآنی آیات کے اندر کتر بیعت کی تھی. انہوں نے وہ 3 نسخے لوٹا دیا ہمارے طرف واپس, یہ کہہ کر کے کہ تم نے ان قرآن پاک کے نسخوں کے اندر خیانت کی ہے, تم نے تحریف کی ہے, تم نے ان کے اندر تغیر و تبدل کیا ہے. فرماتے ہیں میری حیرت کا ٹھکانہ نہ رہا, میرے دل نے گواہی دی
کہ یہ دین محمدی، یہ دین محمدی ایک برحق دین ہے، اور اس کی حامل یہ کتاب قرآن مقدس ایک درست اور سچی اور برحق کتاب ہے۔ اس کے ایک لفظ کے اندر، اس کے ایک زیر و زبر کے اندر دل نہیں آ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کتاب کی ذمہ داری، اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لینے کے ساتھ اس کے حفاظت کے اسباب کے طور پر اس امت کے منتخب بندوں کو چنا ہے، جن کے سینوں کو اس کتاب کی حفاظت گاہ بنایا ہے۔ میرے عزیزوں، وہ اسلام لے آیا، وہ مسلمان ہو گیا، اس کی حیرت کا ٹھکانہ نہ رہا۔ یہ کتاب ہے قرآن مقدس، اس کتاب کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے ان نونہالوں سے کرائی ہے، جن کے سروں میں ابھی آپ دستار باندھیں گے، اور ایسے نہ جانی کتنے نونہال ہیں جن کے سروں میں دستار باندھی جا چکی ہے، اور آئندہ قیامت تک نہ جانی کتنے ایسے حفاظ کی جماعتیں آئیں گی جن کے سروں پر دستار باندھیں گے۔ یہ نظام اللہ کا چلایا ہوا ہے۔ تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترتا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غایت شوق میں اپنی زبان کو حرکت دیتے تھے، اور وہ صرف اس لیے کہ اللہ کا یہ مقدس کلام حضرت جبریل کے واسطے میرے سینے پر اتر رہا ہے، یہ امت کی امانت ہے، اس امانت کے اندر کہیں خیانت نہ ہو، اس امانت کے لینے اور اس امانت کو امت تک پہنچانے میں کہیں کمی اور کوتاہی نہ ہو جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے حضرت جبریل امین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کرتے، اور ساتھ ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی آیات کو دہراتے۔ ایک تو وحی کی مشقت، اور وحی کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کے پڑھنے کی مشقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، قرآن سنیے، اللہ فرماتے ہیں لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا ثم ان علینا بیانا۔ نبی جی، آپ اس قرآن پاک کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، اور جس مقصد کے لیے آپ اپنی زبان مبارک کو جلدی جلدی چلاتے ہیں، ہم اس مقصد کو پورا کریں گے۔ ان علینا جمع، ہمارے ذمے اس قرآن پاک کا آپ کے سینے کے اندر جمع کر دینا ہے، اور صرف جمع کر دینا نہیں، ہمارے ذمے اس قرآن پاک کا آپ کی زبان مبارک سے پڑھانا بھی ہے، اور پھر اس قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں وہ آپ کے سینے میں محفوظ ہوں گے، آپ کی زبان مبارک سے جاری ہوں گے۔ ان الفاظ کے معانی، ان الفاظ کے معارف، ان الفاظ کی نازک خیالیاں کیا ہیں، وہ سب کچھ ہم آپ پر واضح کریں گے۔ ثم ان علینا بیانا، سب سے پہلے حافظ اس قرآن پاک کے، اس قرآن پاک کا حامل تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ اس قرآن مقدس کے سب سے پہلے حافظ ہیں۔ آپ کے اصحاب آپ پر جب ایمان لاتے تو ایمان لانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن پڑھاتے، قرآن پاک انہیں حفظ کراتے۔ حضرات صحابہ میں ہزاروں کی تعداد ایسی ہے جنہیں قرآن پاک زبانی یاد تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب دیا کرتی تھی۔ ہزاروں قراء اور ہزاروں حفاظ تھے جنہیں قرآن پاک بالکل منعن ازبر اور زبانی یاد تھا۔ میرے عزیزوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے۔ ایک موقع سے ایک جنگ میں 70 قاری شہید ہو گئے، قرآن پاک کے 70 حفاظ شہید ہو گئے۔ ایک موقع سے جنگ یمامہ کے اندر کئی سو حفاظ شہید ہو گئے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر دامنگیر ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا امیر المومنین 70 قاری شہید ہو گئے، جنگ یمامہ میں سینکڑوں حفاظ شہید ہو گئے۔ اگر اسی طریقے سے غزوات جنگوں میں حفاظ شہید ہوتے رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قرآن پاک ہمارے درمیان سے اٹھا لیا جائے۔ اس لیے جس طریقے سے اس قرآن پاک کے حفاظ موجود ہیں،
اسی طریقے اس قرآن پاک کو کتاب کی شکل میں بھی جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر فاروق کی درخواست پر سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام لوگوں کے درمیان اعلان فرمایا اور لوگوں کو حکم دیا جن کے پاس قرآنی آیات لکھی ہوئی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، جب آپ کے قلب مبارک پر کوئی قرآنی آیت اترتی، کاتبین وحی میں سے کسی نہ کسی کو بلا کر کے آپ ان آیات کو لکھواتے تھے۔ اس زمانے میں یہ طباعت اور کتابت کی کوئی ایسی شکل نہیں تھی جو اس وقت ہمارے درمیان ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان قرآنی آیات کو کبھی بانس کے پارچوں میں، کبھی ہڈی کے ٹکڑوں میں، اور کبھی اس کے علاوہ دیگر اور چیزوں میں لکھواتے تھے۔ تو قرآن پاک کی وہ آیات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوتی، کاتبین وحی کے ذریعے سے ان کو لکھواتے۔ ان آیات کے تعلق سے آپ یہ بھی ہدایت فرماتے کہ ان آیات کا تعلق کس صورت سے ہے اور اس صورت میں یہ آیات کہاں پر واقع ہیں۔ آپ ان ہدایات کے ساتھ ان آیات کی کتابت کراتے۔ قرآن یکجا نہیں تھا، ایک مصحف میں اور ایک کتاب کی شکل میں موجود نہیں تھا، گو مکمل قرآن حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سینوں میں محفوظ تھا۔ مکمل قرآن حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے پاس کتابت کی شکل میں متفرق انداز میں موجود تھا۔ حضرت عمر فاروق کی درخواست پر سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاتبین وحی کو بلایا اور ان کے ذریعے سے انہوں نے قرآن پاک کا ایک نسخہ تیار کیا۔ قرآن پاک کتاب کی شکل میں وجود میں آ گیا۔ قرآن پاک کی حفاظت کل حفظ قرآن کے ذریعے یعنی زبانی یاد کرنے کے ذریعے ہو رہی تھی، اب حفاظت کا ایک دوسرا طریقہ آ گیا، وہ یہ کہ قرآن پاک کو ایک کتابی شکل دے دی جائے۔ چنانچہ حفاظت کے دو اسباب ہو گئے، ایک قرآن پاک کا یاد کرنا اور دوسرے قرآن پاک کا مصحف کی شکل میں تیار کرنا۔ سیدنا حضرت عثمان غنی کا دور آیا، انہوں نے اپنے دور خلافت میں قرآن پاک کے بہت سارے نسخے تیار کر کے بلاد عرب سے لے کر بلاد عجم تک تقسیم کرائے۔ وہ نسخہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو تیار ہوا، وہ نسخہ وہاں سے لے کر آج تک اور انشاءاللہ العزیز یہ نسخہ قیامت کی صبح تک باقی رہے گا۔ یاد رکھنا، حفاظت کا بنیادی ذریعہ حفظ قرآن ہے، شروع میں بھی اور جب کل قیامت کے قریب قرآن پاک کی نقوش مٹھا دیے جائیں گے اور قرآن پاک اٹھا لیا جائے گا، اس وقت بھی قرآن پاک مٹے گا نہیں، بلکہ قرآن پاک حفاظ کے سینوں میں موجود رہے گا۔ میرے عزیزوں، یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ نے وہ دین ہمیں عطا فرمایا ہے، اللہ نے وہ کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے کہ کتاب محفوظ، دین محفوظ، نبی کی نبوت ویسے ہی باقی اور صبح قیامت تک باقی رہے گی۔ اس دین کے مٹانے کے لیے، اس دین کی کتاب کو صفحہ ہستی سے ختم کرنے کے لیے ہر زمانے میں سازشیں ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں، ہوتی رہیں گی، لیکن اللہ کا نظام ایک طرف ہے اور دنیا کی باطل طاغوتی طاقتوں کی تدبیریں ایک طرف ہیں۔ اللہ کا نظام غالب تھا، اللہ کا نظام غالب ہے، اللہ کا نظام غالب رہے گا۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، ليظهره على الدين كله، تاکہ وہ اللہ کے دین کو سارے ادیان پر غالب کر دے۔ اللہ کے فضل سے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے عطا کردہ دین کو سارے ادیان پر غالب کیا۔ وہ دین کل غالب تھا، وہ دین آج غالب ہے، وہ دین صبح قیامت تک غالب تھا، کل وہ دین ظاہری شکل میں بھی غالب تھا، وہ دین دلائل کی روشنی میں بھی غالب تھا۔ آج وہ ظاہری شکل میں یہ دین ہمیں غالب نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن اپنے دلائل اور براہین کی روشنی میں یہ دین آج بھی غالب ہے، اور کل قیامت میں انشاءاللہ، کل قیامت اور قیامت سے پہلے یہ دین ظاہری شکل میں بھی غالب ہوگا اور یہ دین حقیقت کے آئینے میں بھی غالب رہے گا انشاءاللہ۔ آپ مبارک بات کے مستحق ہیں میرے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام اس امت کو نصیب ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام امت کو نصیب ہوا ہے۔ اس انعام کی قدردانی امت کی ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے۔
حضرت مولانا صالح صاحب دامت برکاتہم نے اصلاح معاشرہ کے عنوان سے، تعلیم و تربیت کے عنوان سے بہت ہی عام فہم زبان میں بڑی خوبصورت باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں۔ ہماری بڑی کوتاہیاں ہیں، ان کوتاہیوں کی وجہ سے ہم پریشانیوں کا شکار ہیں۔ اللہ جسے قرآن عطا کرے وہ پریشان ہو، اللہ جسے اپنے دین کا حامل بنائے وہ پریشان ہو، اللہ جسے اپنا منتخب دین نصیب فرمائے وہ پریشان ہو۔ قرآن پڑھیں آپ، اللہ فرماتے ہیں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے نبی جی ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت میں مبتلا ہوں۔ یہ قرآن اس امت کو مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا، یہ قرآن اس امت کو سرخرو کرنے کے لیے آیا ہے، یہ قرآن اس امت کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے آیا ہے، یہ قرآن اس امت کو اس دنیا سے لے کر آخرت کی کامیابی دلانے کے لیے آیا ہے۔ اس قرآن کے ذریعے امت کو سرخروئی ملتی ہے، اس قرآن کے ذریعے امت کو سرفرازی نصیب ہوتی ہے، اس قرآن کے ذریعے امت کو بلندی نصیب ہوتی ہے۔ اب معاشرے کے اندر پورے عالم کے پیمانے پر جو بے چینی ہے، جو بے کلی کی کیفیت ہے، اس میں کہیں نہ کہیں ہماری کمی اور ہماری کوتاہی ضرور ہے۔ میرے عزیزو، اللہ نے اس قرآن پاک کو نازل فرما کر انسانوں کی ہدایت کا سامان فرمایا ہے، لیکن میں قرآن ہی کی زبانی اور قرآن کے حوالے سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس قرآن پاک کے ذریعے سے ہدایت اللہ تعالیٰ عام انسانوں کو نہیں دیتے۔ ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں اور قرآن پاک کی دلیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن پاک سب کی ہدایت کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن پاک انہی خوش نصیب بندوں کی ہدایت کے لیے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا تقوی ہے، جن کے دلوں میں اللہ کی عظمت کا استحضار ہے، جن کے دلوں میں اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی اور اللہ کی بزرگی کا استعار ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے۔ ایسے بندوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کو ہدایت بنایا ہے۔ قرآن پاک ایسے لوگوں کی ہدایت کا باعث ہے، اور اللہ تعالیٰ ان خوش نصیب بندوں کو جو قرآن پاک کے سیکھنے اور قرآن پاک کے سکھانے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ اپنا فضل خاص فرماتے ہیں، قرآن سیکھنے والوں کو سیکھنا عام کر دیتے ہیں اور آسان کر دیتے ہیں، اور قرآن سکھانے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرماتے ہیں۔ تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور جو قرآن پاک کو سکھائے۔ جو قرآن پاک سیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے قرآن پاک کو آسان کر دیتے ہیں۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے۔ قرآن ایک عظیم الشان کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، معجزے سے بھری ہوئی کتاب ہے، دنیا کی کوئی طاقت قرآن پاک کی مثل نہیں پیش کر سکی۔ جس زمانے میں یہ قرآن پاک نازل ہوا ہے، بڑے بڑے فصحاء، بڑے بڑے بلغاء جن کی طلاقت لسانی ضرب المثل تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں چیلنج کیا اور یوں کہا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، چیلنج کیا، دنیا کی کوئی طاقت اس کا مثل نہیں پیش کر سکتی۔ یہ چیلنج صرف اس زمانے کا نہیں تھا، یہ چیلنج قیامت کی صبح تک کے لیے ہے۔ یہ قرآن تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ جاوید معجزہ ہے۔ اس قرآن پاک کا ایک ایک لفظ، اس قرآن پاک کی ایک ایک آیت، اس قرآن پاک کا ایک ایک فقرہ فصاحت و بلاغت سے بالکل پر ہے۔ علامہ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر الجواہر فی تفسیر القرآن کے اندر ایک واقعہ تحریر فرماتے ہیں، فرماتے ہیں میرے ایک عزیز نے، میرے ایک دوست نے جرمنی کے ایک سیمینار کے اندر، جہاں بڑے بڑے دانشوران قوم و ملت تھے، جہاں بڑے بڑے علماء اور فضلاء تھے، جہاں بڑے بڑے عربی داں موجود تھے، ان کے درمیان
تشریف رکھتے تھے، بعض عربی دانوں نے ان سے سوال کیا کہ کیا تم بھی عام مسلمانوں کی طرح یہ نظریہ رکھتے ہو کہ قرآن پاک کی آیات کے مثل کوئی پیش نہ کر سکا اور نہ کوئی کر سکتا ہے؟ کہا میں مسلمان ہوں اور میرا عقیدہ یہی ہے، اور اسی عقیدے پر میں مرنا اور جینا اپنی سعادت سمجھتا ہوں۔ اس قرآن پاک کا مثل نہ کوئی کل پیش کر سکا، نہ آج پیش کر سکتا ہے، اور نہ قیامت کی صبح تک کوئی پیش کر سکتا ہے۔ میں قرآن پاک کا ایک چھوٹا سا جملہ جس کی تعبیر کے لیے میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اپنے بندوں کے لیے دو مقام رکھے ہیں، جنت اور جہنم۔ فرمایا جہنم کی وسعت کے تعلق سے میں تم سے درخواست کرتا ہوں، تم لوگوں کی عربی دانی بھی ایک ضرب المثل ہے اور تم لوگوں کو بھی اپنی عربیت کے پر بڑا ناز ہے، میں تم لوگوں سے صرف ایک ہی جملہ بنانے کی درخواست کرتا ہوں۔ جہنم کی وسعت کے تعلق سے، جہنم کی وسعت کے تعلق سے تم جتنا بھاری سے بھاری جملہ بنا سکتے ہو اور جس کے ذریعے تم جہنم کی وسعت کو جتنا زیادہ سے زیادہ ثابت کر سکتے ہو ثابت کر دو۔ میں نے چیلنج کیا، ان لوگوں نے 15 سے 20 جملے جہنم کی وسعت کے تعلق سے بنائے، 15 سے 20 جملے بنائے۔ میں نے ان کو واپس پھر چیلنج کیا، کچھ اور بنا سکتے ہو تو بناؤ۔ سب کچھ کیا، 15 سے 20 جملے انہوں نے بنائے اور فرمایا اس سے زیادہ ہم سے نہیں ہو سکتے۔ کہا اب اپنی جملوں کو ایک طرف رکھو، میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، سننا۔ انہوں نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم نقول لجہنم هل امتلأت تقول هل من مزید، یوم نقول لجہنم هل امتلأت۔ جس دن اللہ تبارک و تعالی جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی، تو جہنم جواب دے گی هل من مزید، کیا ابھی اور بھی کچھ ہے؟ فرماتے ہیں کہ وہ عربی داں تھے، عربی کی نزاکت سے واقف تھے، شرمندہ ہو گئے، اپنی رانوں کو پیٹنے لگے اور ان کی حیرت کا ٹھکانہ نہ رہا۔ فرمایا اس سے زیادہ فصیح اور اس سے زیادہ بلیغ ہمارے جو جملہ ہمارے ذہن و خیال میں بھی نہیں تھا۔ اتنا فصیح اور اتنا بلیغ جملہ ہمارے ذہن و خیال میں بھی نہیں تھا۔ قرآن فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ معیار پر فائز ہے۔ طاقت بشری قرآن پاک کیا، قرآن پاک کی ایک صورت کیا، قرآن پاک کا ایک فقرہ بھی نہیں بنا سکتی ہے۔ ایسا قرآن پاک یاد کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو توفیق عنایت فرمائی ہے جو قرآن سے تعلق رکھتے ہیں، جو قرآن سے رغبت رکھتے ہیں، جو قرآن سے محبت رکھتے ہیں، جو قرآن سے عقیدت رکھتے ہیں، جو قرآن کو اپنی ہدایت کی کتاب سمجھتے ہیں۔ اللہ اس عظیم کتاب کو جس کے تعلق سے اللہ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اللہ فرماتے ہیں اگر اس قرآن پاک کو کسی پہاڑ پر ہم اتارتے تو تم دیکھتے لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اللہ کی خوف اور اس کی ہیبت سے یہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے اور ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ایسا عظیم قرآن، ایسے رتبے والا قرآن جس کی ہیبت کا یہ علم کہ کسی پہاڑ پر اتار دیا جائے تو وہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ اس قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالی نے نونہالوں کے سینوں میں محفوظ فرمایا ہے۔ تعجب ہوگا آپ کو، وہ بچے جنہیں بولنا نہیں آتا، جنہیں چلنا نہیں آتا، جو اپنے مافی ضمیر کو ادا نہیں کر سکتے ہیں، جو خود سے کھا نہیں سکتے، کپڑے پہن نہیں سکتے اور کپڑے پہن کر اتار نہیں سکتے، اللہ نے ان کے سینوں میں بھی قرآن پاک کو مکمل بھر دیا ہے۔ ایک دو نہیں، سینکڑوں واقعات موجود ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے حفظ قرآن کو قرآن پاک کی حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے۔ سنیے قرآن پاک کی آیت وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن پاک کو یاد کرنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے آسان
آسان کر دیا ہے۔ جو قرآن پاک یاد کرنا چاہتا ہے، جو قرآن پاک حفظ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ہم نے اس قرآن پاک کو آسان کر دیا ہے۔ اللہ کے اس آسان کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری امت کے نونہال قرآن پاک جیسی عظیم الشان کتاب کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر لیتے ہیں۔ ہارون رشید کے زمانے میں ایک بچے کو لایا گیا جس کی عمر صرف 4 سال کی تھی۔ مورخ لکھتا ہے کہ 4 سال کا نونہال معصوم بچہ اللہ نے اپنی فضل سے قرآن پاک کا معجزہ دکھایا اور اس کے سینے میں مکمل قرآن بھر دیا۔ قرآن پاک کا مکمل حافظ تھا، اور جب اس کو بھوک لگتی تھی تو روتا تھا اور بھوک کی وجہ سے بلبلاتا تھا۔ مورخ نے یہ بات اس لیے لکھی ہے کہ بچپن کے احساس کے ساتھ تھا وہ، ایسا نہیں ہے کہ 4 سال میں وہ بوڑھوں کا کام کرتا تھا، بچپن کے احساس کے ساتھ تھا، لیکن اس کے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو بھر دیا۔ ہشام کلبی رحمت اللہ علیہ بڑی عمر میں قرآن پاک کو یاد کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے چچا قرآن پاک کی حفظ کے تعلق سے مجھے بڑی غیرت دلاتے تھے، بہت طعنہ دیتے تھے۔ ایک مرتبہ مجھے غیرت آئی، میں 3 دن کے لیے غائب ہوا اور گھر سے اس وقت تک نہ نکلا جب تک کہ میرا قرآن پاک نہ یاد ہوا۔ 3 دن کے اندر میں گھر سے باہر نکلا اس طریقے سے کہ میں قرآن پاک کا مکمل حافظ ہو چکا تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ، جو ہمارے ان ائمہ میں سے ہیں جن کی ہم تقلید کرتے ہیں مسائل کے تعلق سے، حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، نوعمر ہیں۔ حضرت نے فرمایا امام محمد کیا ہی بہتر ہوتا کہ تم قرآن پاک حفظ کر لیتے۔ 7 دن کے لیے غائب ہوئے حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ، اور جب حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تو فرمایا کہ تم کہاں چلے گئے تھے اور 7 دن تم نظر نہیں آئے؟ تو فرمایا حضرت میں قرآن پاک کی حفظ کے لیے یکسوئی اختیار کی تھی، اب میں اس حال میں حاضر ہوا ہوں کہ میں پورے قرآن پاک کا حافظ ہوں۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس کی اس طریقے سے حفاظت کرائی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پورے عالم اسلام کے اندر کوئی اگر حافظ نہ ہو، اور آپ کی اس مدرسے سے یہ 10 خوش نصیب بچے جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفظ کی سعادت بخشی ہے، یہ پورے عالم اسلام کی طرف سے گویا فرض کفایہ کو ادا کرنے والے ہوں گے۔ اس درجے خوش نصیب ہیں یہ بچے، اور اس درجے خوش نصیب ہیں ان کے ماں باپ، اور اس درجے خوش نصیب ہیں ان کے اساتذہ، اور اس درجے خوش نصیب ہیں آپ، اور اس درجے خوش نصیب ہیں امت کے افراد۔ اللہ تعالیٰ ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مدرسے بہت ہو گئے، میری دلی آرزو اور دلی تمنا یہ ہے کہ کوئی محلہ خالی نہ ہو جس محلے میں قرآن کی تعلیم نہ ہو رہی ہو۔ بے شک ایک گاؤں میں ایک مکتب نہیں، ضرورت پڑے تو گلی گلی کوچے کوچے قرآن پاک کی اشاعت کے لیے، قرآن پاک کی تعلیم کے فروغ کے لیے ہمیں مکاتب بھی قائم کرنے ہیں، ہمیں مدارس بھی قائم کرنے ہیں، ہمیں جامعات اور مؤسسات بھی قائم کرنے ہیں، اور دین کی اشاعت کے لیے بالکل دیوانہ وار بن کر کے اٹھ کھڑا ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ مجھے صرف نصف گھنٹے کے لیے بیٹھایا گیا تھا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے کچھ وقت زیادہ لے لیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج کے اس جلسے کے اندر جامعہ عربیہ ہتھورا کے اکابر تشریف فرما ہیں، میں تو ان کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہوں، یعنی ان کے خاک پا کے برابر بھی نہیں ہوں۔ ہم خدام بھی ان حضرات کے ساتھ آئے ہیں، جامعہ کے ناظم اعلیٰ عارف باللہ جناب حضرت مولانا قاری سید صدیق صاحب نور اللہ مرقدہ کے سچے اور حقیقی جانشین جناب حضرت مولانا سید حبیب احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ جامعہ کے شیخ الحدیث، صدر المدرسین، استاد الاساتذہ، سینکڑوں کتابوں کے مصنف، عالم اسلام میں یعنی وہ صرف اس مطلب ہندوستان میں ہی نہیں، عالم اسلام کے اندر بہت ایک ممتاز عالم دین کی حیثیت سے، ممتاز فقیہ کی حیثیت سے، ایک ممتاز معلم کی حیثیت سے جن کو جانا اور پہچانا جاتا ہے، آج آپ کے سرزمین بہرائچ میں وہ بھی تشریف لائے ہیں۔ میرے بزرگ، میرے بڑے بھائی
جناب حضرت مولانا میرے محسن کرم فرما جناب حضرت مولانا عتیق الرحمان صاحب جو آپ کے گھر کے، آپ کے خاندان کے، آپ کے گاؤں کے چشم و چراغ ہیں اور آپ کے لیے سرمایہ افتخار ہیں، یہ جامعہ عربیہ ہتھورا کے ایک کلیدی عہدے کے مالک ہیں، یعنی ناظم تعلیمات ہیں۔ ناظم کے بعد ادارے، کسی بھی ادارے کا جو سب سے کلیدی عہدہ ہوتا ہے وہ ہمارے حضرت مولانا عتیق الرحمان صاحب دامت برکاتہم کے پاس ہے۔ حضرت خود تشریف فرما ہے، اگرچہ وہ ان کا گاؤں سے ہی، اگرچہ ان کی نگرانی میں یہ مدرسہ چاہیے، لیکن حضرت خود یہاں تشریف فرما ہے اور ہم جیسے خدام کو بھی اپنے ہمراہ لے کر کے آئے ہیں۔ مجھے بے پناہ خوشی ہو رہی ہے اور مجھے بالکل دل سے یقین ہے کہ یہ جلسہ کامیاب ہو گیا اور انشاءاللہ ایک عزم لے کر کے جائیں گے، انشاءاللہ ایک فکر لے کر کے جائیں گے، انشاءاللہ ایک دین کی چنگاری لے کر کے جائیں گے، دین کا صحیح جذبہ لے کر کے جائیں گے، اور اس دین کی اشاعت کے لیے اور اس دین کے فروغ کے لیے اور اس دین کو امت کے ایک ایک فرد تک پہنچانے کے لیے پورے حوصلے اور پوری قوت کے ساتھ اس مجلس سے آج برخاست ہوں گے۔ انہی کے مطلب کی کہہ رہا، میری زندگی کا حاصل تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا حاصل تیری دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔